میرے پیارے آقا کے پیروانوں میں آپ کو بتا دوں، چاہے سید امین القادری صاحب قبلہ ہوں، چاہے یہ فقیر ہو، چاہے سید محمد قادری صاحب قبلہ ہوں، اور دیگر تحریک سنی دعوت اسلامی کے ذمہ داران مبلغین، ہمارا تعلق عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی سے ہے، اور ہماری تحریک جو ہے یہ لوگوں کی تربیت کرتی ہے۔ ہماری گفتگو اکثر جو ہے وہ اصلاحی ہوتی ہے۔ ہم قوم کو کچھ دینا چاہتے، وہی روایتی انداز یا وہی رسم و رواج کا طریقہ نہیں، بلکہ ہم آنے والے مجمع کو کچھ دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آنے والے لوگ بھی تو لینے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے پہلے گھڑا الٹا کر کے رکھا ہو تو پانی بھر بھر کے بھرنا کیا ہے اس میں؟ تو اس لیے آپ سب کی توجہ چاہوں گا، اور جو بھی کچھ باتیں اس منبر سے آپ کے سامنے رکھی جائیں، آپ ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جذباتی گفتگو نہیں، اصلاحی گفتگو صرف اور صرف کانوں کے چسکے کے لیے نہیں، بلکہ دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے کہ انشاءاللہ۔ تو اجازت ہو تو شروع کروں میں؟ آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ میں خواتین سے گزارش کروں گا کہ وہ دھیمی آواز میں اور مرد حضرات بلند آواز میں۔ اچھا، میں نے ابھی دیکھا کہ عورتوں کے لیے جو انتظام ہے، عورتیں، محمد علی بھائی نے مجھے بتایا تو میں نے غور نہیں کیا، تو عورتوں نے اپنے انتظام والا حصہ چھوڑ کر شاید وہ بھی باہر کے حصے میں آ گئے، اور مردوں کے حصے پر انہوں نے بھی قبضہ کر رکھا، اس لیے اکثر لوگ کھڑے ہیں۔ بہرحال آپ جہاں بھی کھڑے، اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب چونکہ یہ محفل اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے، اور آخری کڑی کی شکل میں آپ کو اولاد غوث اعظم کا خطاب سننا ہے، تو میں گزارش کروں گا کہ جہاں بھی جس طرح بھی ہو سکے آپ بیٹھ جائیں۔ آپ بیٹھ کر سنیں گے تو ظاہر ہے کہ آپ کو بآسانی بات سمجھ میں آئے گی اور سیکھنے کا موقع ملے گا، اور چلتے پھرتے ماحول میں سننا چاہیں گے تو کچھ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو خواتین دھیمی آوازوں میں اور مرد حضرات بلند آوازوں میں میرے ساتھ مل کر پڑھیں: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے کریم ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو ماہ محرم الحرام کے فیوز و برکات سے بھرپور مالا مال فرما۔ مولا، ہم گناہگاروں کو، ہمارے والدین کو، ہماری قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کو صحیح معنوں میں اصحاب رسول اور آل رسول سے سچی پکی محبتوں کی توفیق نصیب فرما۔ اور اس وقت پوری دنیا میں جہاں کہیں امت مسلمہ پریشان حال ہے، یہود و نصارہ کے ظلم و زیادتیوں کا شکار ہے، مولا سب کو اپنا حفظ و امان عطا فرما، اور ہر مسلمان کے جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ شہیدوں کو تو ہونا چاہیے نازاں شہادت پر، شہیدوں کو تو ہونا چاہیے نازاں شہادت پر، حسین ابن علی تم پر شہادت ناز کرتی ہے۔ اور جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین، جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین، جو جواں بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، اپنا سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا۔ اور اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ میں لاش جگر گوشہ رسول۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں،
ذکر شہدائے کرب و بلا کی محفل ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا کریم کربلا والوں کے نام پر محفل کے سجانے والوں کا سجانا اور دور دراز سے ہمارا اور آپ کا یہاں آنا قبول فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ایک بات میں اکثر کہتا ہوں، آپ بھی سنتے چلیں۔ اس وقت جو لوگ منبر پر بیٹھے ہیں یا جو میدان میں بیٹھے ہیں، ان تمام آنے والوں میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو اپنی مرضی سے آیا ہے۔ ذکر حسین کی بابرکت محفل میں وہی آئے ہیں جنہیں میرے رب نے توفیق عطا فرمایا ہے۔ تو بنا رب کی توفیق سے ایسی محفل میں کوئی آ نہیں سکتا۔ تو رب کا شکر ادا کریں کہ میرے کریم تیرا احسان کہ تو نے ہمیں اپنے ذکر کی برکت والی محفل میں آنے کی توفیق عطا کی۔ آپ جانتے ہیں جہاں اس وقت ہم بیٹھے ہیں بظاہر یہ زمین کا ایک حصہ ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کے اس حصے کو کوئی معمولی زمین کا حصہ نہیں فرمایا، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زمین پر جہاں اللہ کے ذکر کی محفل سجا کرتی ہے، اللہ زمین کے اس حصے کو جنت کا باغ بنا دیتا ہے۔ تو اس وقت ہم زمین کے معمولی حصے پر نہیں بلکہ جنت کے باغ میں بیٹھے ہیں۔ کہاں بیٹھے ہیں؟ اور یہ کسی مولوی کا قول نہیں بلکہ امام الانبیاء کا قول۔ میرے نبی فرماتے ہیں جہاں ذکر کی محفل سج جائے، اللہ ذکر کی برکت سے زمین کے اس حصے کو جنت کا باغ بنا دیتا ہے۔ تو یہ زمین کا حصہ آپ کے اور میرے آنے سے نہیں بنا، یہ زمین کا حصہ جنت کا باغ اللہ کے ذکر سے بنا ہے۔ اب پتا چلا کھلے میدان میں اللہ کا ذکر ہو تو اللہ اس زمین کے حصے کو جنت کا باغ بنا دیتا ہے۔ کسی کھیت کھلیان میں اللہ کا ذکر ہو تو اللہ اسے جنت کا باغ بنا دیتا ہے۔ اگر ہمارے گھر میں بھی ہم اللہ کا ذکر کریں تو یقین جانیں اللہ محبوب کے فرمان کے صدقے ہمارے گھروں کو بھی جنت کا باغ بنا دے گا۔ اور جب گھر جنت کا باغ بنے گا تو جنت میں کوئی پریشانی ہے، جنت میں کوئی مصیبت ہے، جنت میں کوئی بیماری ہے، جنت میں کوئی شکایت ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، جنت میں اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی برکت ہے۔ جہاں جنت ہے وہاں تو بس نعمت ہی نعمت ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ ہمارے گھروں کو بھی جنت کا باغ بنائے تو سال میں ایک مرتبہ میدان میں جمع ہو کر سالانہ جلسے کے نام پر صرف اور صرف اس زمین کے ٹکڑے کو ذکر کی برکت سے جنت کا باغ نہ بنایا کرو، بلکہ اپنے گھر میں سال بھر اللہ کا ذکر کیا کرو۔ جتنا ذکر کرتے جاؤ گے اللہ گھر کو اتنا ہی جنت کا باغ بنا دے گا۔ اب میرے پیارے آقا کے پیروانوں ایک بات اور سن لیں، یہ بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ اب جتنوں نے یہ مان لیا کہ جنت کا باغ، ذرا وہ کہے سبحان اللہ۔ اب جنت کے باغ میں بیٹھے ہو، بتائیے جنت کے باغ میں کوئی اپنی مرضی سے داخل ہو سکتا ہے؟ جنت کے باغ میں کوئی اپنی مرضی سے جا سکتا ہے؟ آپ دنیا میں کسی کے باغ میں اپنی مرضی سے نہیں جا سکتے جب تک کہ باغ کا مالک اجازت نہ دے۔ جب دنیا میں باغ کے مالک کی اجازت کے بغیر اس کے باغ میں جا نہیں سکتے، جو جنت کے باغ میں ظاہر ہے کہ اپنی مرضی سے آ کر نہیں بیٹھے بلکہ جنت کے مالک کی مرضی سے آ کر بیٹھے ہوئے۔ اب جنت کے باغ میں علماء موجود ہے، سنیں آپ، حدیث شریف میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن جنتی جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، جہنمی جہنم میں جھونک دیے جائیں گے۔ پھر ہوگا یہ کہ جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے صدقے ایسے جہنمی کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جہنمی کو جہنم سے نکال کر
جنت میں تو داخل کر دیا جائے گا، لیکن جو جنتی ایک بار جنت میں چلا گیا اب اس کو جنت سے نہیں نکالا جائے گا۔ جہنمی کو تو ممکن ہے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے، لیکن جنتی جب جنت میں چلا گیا اب جنت سے اس کو نکالا نہیں جائے گا۔ پتہ چلا جب میرے کریم نے جیتے جی ہم جیسے گناہگاروں کو زمین پر جنت کے باغ میں بیٹھنے کا موقع دے دیا، جب میرے کریم نے دنیا میں جنت کے باغ میں بیٹھنے کا موقع دیا ہے تو مرنے کے بعد بھی اللہ ہمیں جنت سے نہیں نکالے گا۔ جب زمین پر جنت میں بٹھایا ہے مرنے کے بعد بھی میرا کریم جنت عطا فرمائے گا۔ اور ہم اس جنت کی بات کر رہے ہیں جس جنت کے سردار حسنین کریمین امام عالی مقام۔ اب میرے پیارے آقا کے پیروانوں یہ محبتوں کی بات ہو گئی، ایک عمل کی بات بھی لیتے جائیں۔ کہاں بیٹھے ہیں اس وقت آپ؟ کہاں بیٹھے ہیں؟ جن جن کو یقین ہے سینے سے آواز آئے کہاں بیٹھے ہیں؟ اب جن کو یقین ہے کہ جنت کے باغ میں بیٹھے ہیں تو جنت کے باغ سے اٹھ کر جب گھر جائیں گے تو یہ طے کر کے جانا کہ جنت کے باغ سے ہو کر آ رہے ہیں۔ اب جنت کے باغ سے ہو کر آنے کے بعد جہنم میں جانے والا کام نہیں کریں گے۔ اب جنت کے باغ میں بیٹھے ہیں تو زندگی بھر جنت میں جانے والے ہی کام کریں گے انشاءاللہ۔ یہاں سے نکل کر جہنم میں جانے والا کام کرو گے۔ شب برات میں میرے نبی نے فرمایا قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ حدیث شریف سنی ہے نا آپ نے؟ قبیلے بنو کلب جو عرب کا اتنا بڑا قبیلہ تھا اور ان کا پیشہ تھا بکریاں پالنا، تو ان کی بکریوں کے بالوں کے برابر یعنی کاؤنٹ لیس انگنت شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ 15 شعبان کی شب بے شمار جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، لیکن صبح اٹھ کے پھر وہ شراب پیے تو جہنم میں جائے گا کہ نہیں؟ صبح اٹھ کر پھر اپنے ماں باپ کو گالی دے، صبح اٹھ کر پھر سیٹی بجائے تالی بجائے گندے گندے گانے سنے تو جہنم میں جائے گا کہ نہیں؟ تو اللہ نے تو آج کی رات تیری مغفرت کا سامان کر دیا اور تجھے جہنم سے آزاد کر دیا، لیکن صبح اٹھنے کے بعد نئے سرے سے تو نے پھر جہنم میں جانے کا سامان جمع کرنا شروع کر دیا تو قصوروار تو ہے، قصور تیرا ہے۔ تو اس لیے سنیوں یاد رکھنا، ذکر حسین کی بابرکت محفل سے اٹھ کر جانا تو ذہن میں یہ خیال ہمیشہ ہونا چاہیے اے میرے کریم میں اگرچہ گناہگار و سیاہکار تھا لیکن تو نے جنت کے باغ میں جیتے جی بیٹھنے کا موقع دیا۔ اے اللہ جنت کے باغ میں بٹھایا ہے تو اب مجھے تو ایسا بنا دے کہ میں جنتیوں کے راستے پر چلوں، اب میں جہنمیوں والے کام نہ کروں۔ اور اگر زندگی جنتیوں کے طریقے کے مطابق گزارو گے تو یقین جانو اللہ دنیا میں عزت عطا کرے گا اور بعد مرنے کے اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں امام حسین گود میں تھے، توجہ ہے نا آپ کی، امام حسین گود میں تھے، ان کو لا کر میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں رکھ دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کو دیکھا، اس کے بعد اپنے چہرے کو پھیر لیا۔ حضرت ام فضل کہتی میں حیران، ایک بار بچے کو دیکھا پھر چہرہ پھیر لیا، کیا بات؟ آپ کہتی جس طرف میرے نبی کا رخ تھا میں اس طرف گئی تو میں نے جب نبی کے چہرے مبارک کو دیکھا تو میں دیکھ کر حیران کہ میرے نبی رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ حضرت ام فضل کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حسین کو دیکھ کر رونے لگے، رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو جانتے میرے نبی نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا ام فضل مجھے جبرائیل نے یہ آ کر خبر دی ہے میرے اس بیٹے کو میرا ہی کلمہ پڑھنے والے قتل کر دیں گے، میرے اس بیٹے کو میرا ہی کلمہ پڑھنے والے قتل کر دیں گے، اور اسی لیے آج میں نے اسے دیکھا تو مجھے وہ دن یاد آ گیا جب میرے بیٹے کو میرے اپنے کلمہ پڑھنے والے قتل کریں گے۔ اس کے بعد میرے نبی نے کربلا کی مٹی دکھائی اور دکھا کر کہا ام فضل
یہ مجھے اس زمین کی مٹی لا کر جبرائیل نے دی ہے جہاں میرے بیٹے کو شہید کیا جائے گا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں پتہ چلا ابھی امام علی مقام گود میں تھے اور پہلے یہ سارا کربلا کا تانا بانا بنا جا چکا تھا کہ میدان کربلا میں کیا کچھ ہونا ہے۔ آپ ذرا سوچئے، فرمایا گیا خاتون جنت کو بھی پتا تھا، مولا کائنات کو بھی پتا تھا، ماں ام سلمہ کو بھی پتا تھا، عائشہ صدیقہ کو بھی پتا تھا، میرے نبی نے ان سب کو یہ بتا دیا تھا میرے بیٹے کو ایک دن میرا کلمہ پڑھنے والے شہید کریں گے۔ بلکہ کتابوں میں آتا ہے جب امام علی مقام کی عمر 5 سال کی تھی تو آپ کو بھی یہ بات معلوم ہو گئی تھی ایک دن مجھے قتل کیا جائے گا، ایک دن مجھے شہید کیا جائے گا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اور میدان کربلا کے اعتبار سے ہی اللہ کے حبیب نے اپنے نواسے کی تربیت کی تھی۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، اگر آپ میدان کربلا میں ہوتے، اگر آپ کربلا کے میدان میں 61 ہجری میں ہوتے، آپ یزید کا ساتھ دیتے کہ امام حسین کا ساتھ دیتے؟ ارے بابا جیسے محمد علی بھائی کو داد دے رہے تھے ویسے میرے سوال کا جواب دو نا۔ اگر 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں آپ ہوتے تو 22,000 کے ساتھ ہوتے یا 72 نفوس قدسیہ کے ساتھ ہوتے؟ یزید کی فوج کا حصہ بنتے کہ امام حسین کے لشکر کا حصہ بنتے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہر خوش عقیدہ سنی مسلمان داڑھی منڈا ہو، بے نمازی ہو، اپنے ماں باپ کا باغی ہو، قرآن و سنت کے خلاف زندگی گزارتا ہو، اس کے باوجود کہے گا میں تو حسین کے ساتھ ہوتا، میں تو حسین کے ساتھ ہوتا۔ جانتے ہو کبھی کبھی میں کہتا ہوں اگر ہم اس دور کے قابل ہوتے اللہ یقیناً ہمیں اس دور میں پیدا کرتا۔ بہت سے لوگ کہتے کاش کتنا اچھا ہوتا ہم بھی حضور کے زمانے میں پیدا ہوئے ہوتے، کاش ہمیں بھی حضور کے چہرے بددعا کی زیارت کا موقع ملا ہوتا، کاش ہم بھی مدینے کے رہنے والے ہوتے۔ میں کہتا ہوں یہ تمنا بڑی اچھی ہے، یہ تیری آرزو بہت اچھی ہے، لیکن تجھے یہ بات ماننی ہوگی ہم اس دور میں پیدا ہونے کے لائق نہیں تھے۔ ہم اس دور کے لائق ہوتے تو یقیناً اللہ ہمیں اس دور میں پیدا کرتا۔ یاد رکھنا سنیوں، اس دور میں حلوہ زردہ کھانے والوں کی ضرورت نہیں تھی، اس دور میں ضرورت تھی کوڑے کھانے والوں کی، اس دور میں ضرورت تھی تیر تلوار کھانے والوں کی۔ آج ہم سنیوں کی پوزیشن یہ ہے ہم غوث اعظم کی نیاز کھاتے ہیں، ہم غریب نواز کا لنگر کھاتے ہیں، امام حسین کے نام کا شربت پیتے ہیں، ہم بزرگوں کے نام کی ڈیگے سال بھر کھاتے ہیں، اور اس کے باوجود فجر کی نماز نہیں پڑھتے، ظہر کی نماز نہیں پڑھتے، عصر مغرب و عشاء کی نماز نہیں پڑھتے۔ بزرگوں کے نام پر جس منہ سے نظر و نیاز کھاتے ہیں اسی منہ سے شراب بھی پیتے ہیں، اسی منہ سے جھوٹ بھی بولتے ہیں، اسی منہ سے گالی بھی دیتے ہیں۔ ارے جس مسجد کے امام کے پیچھے ہفتے میں ایک بار جمعہ کی 2 رکعت پڑھتے ہیں، پورے ہفتے اسی امام کو گالیاں بھی اسی منہ سے دیتے ہیں۔ آج ہماری قوم کے جوان کی پوزیشن یہ ہے جس منہ سے امام حسین کا نام لیتا ہے اسی منہ سے چرس چلم گانجا بھی پیتا ہے، اسی منہ سے نشاور چیزیں بھی استعمال کرتا ہے، اسی منہ سے اپنی ماں کو جھڑکی بھی دیتا ہے، اسی زبان سے اپنے باپ کو دھمکی بھی دیتا ہے، اسی منہ سے سیٹیاں بھی بجاتا ہے، غیروں کی بہو بیٹیوں کو چھیڑتا بھی ہے، گندی گندی باتیں بھی کرتا ہے، اسی منہ سے غزلیں گنگناتا ہے، اسی منہ سے گانا گنگناتا ہے۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، ہم پیٹ بھر کر صبح شام کھانے کے باوجود اللہ کا سجدہ نہیں کرتے۔ اس دور میں حلوہ زردہ کھانے والوں کی ضرورت نہیں تھی، ہم اس دور کے لائق ہوتے تو اللہ یقیناً ہمیں اس دور میں پیدا کرتا۔ اس دور میں ضرورت تھی حضرت بلال کی، سلمان فارسی کی، صدیق اکبر کی، عمر فاروق اعظم کی، مولا کائنات کی، سیدنا عثمان غنی کی، جو سب کچھ لٹا کر نبی پر، سب کچھ لٹا کر نبی پر اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، آپ ذرا سوچیں کہ نبی کے وہ صحابہ جن کو نبی نے دنیا میں بیٹھے بیٹھے جنت کا پروانہ عطا کر دیا، ارے جنت کے خود مالک نے جنت کا مزدہ عطا کر دیا، پھر بھی ان کی زندگی میں کبھی بے عملی نظر نہیں آتی۔ سیدنا عثمان غنی نے اپنی زندگی میں میرے نبی سے 3 مرتبہ جنت کو خریدا ہے۔ آپ جانتے ہو جنت کو خریدا ہے عثمان غنی نے، اور میرے آقا نے
عثمان غنی سے کہا تھا عثمان اب تم چاہے جو کرو تمہیں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اب تم چاہے جو کرو تمہیں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس کے باوجود سیدنا عثمان غنی نے کیا کبھی نماز کو قضا کیا ہے؟ کیا کبھی قرآن کی تلاوت کو چھوڑا ہے؟ کیا بتاؤ اللہ رسول کی نافرمانی اور بغاوت کی ہے؟ معاذ اللہ۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آج میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، ذکر حسین کی محفل میں آنے والوں، یہ جو ہاتھ اٹھا اٹھا کر جھومتے ہو نعتیں سن کر، میں اس سے منع نہیں کرتا، لیکن میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ کے محبوب نے کس چیز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے؟ کیا نعتوں کو نبی نے آنکھ کی ٹھنڈک قرار دیا یا سجدوں کو نبی نے آنکھ کی ٹھنڈک قرار دیا؟ ارے جن نمازوں کو ہم چھوڑے بیٹھے ہیں، نبی نے ان نمازوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا، اور 1450 سال پہلے نبی نے بتا دیا نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور میں نے آپ کے یو پی میں، بہار میں، اڑیسہ میں، ویسٹ بنگال میں دیکھا ہے، ہاتھ چھوڑ کر تلخ بات عرض کرنا چاہوں گا، ہمارے یہاں جلسہ فجر کی اذان تک ہوتا ہے، اور جب مسجد سے فجر کی اذان شروع ہوتی ہے، یہاں منبر پر صلاۃ و سلام شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد گاؤں کی مسجد میں جا کر دیکھیں، ایک مسجد کا امام اور گاؤں کے 3-4 بوڑھے ہوں گے، وہ جو نعتخواں کی نعتیں سن کر رات کو ہاتھ کو جھنڈا بنا کر لہراتے ہیں اور داد دیتے ہیں اور تعریفیں کرتے ہیں، ہنگامہ آرائی کرتے ہیں۔ وہ جوان فجر کی نماز میں اللہ کے گھر میں نظر کیوں نہیں آتا؟ نبی نے اسی لیے کہہ دیا میری محبت کا معیار یہ ہے، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میری محبت کی ضمانت و دلیل یہ ہے تم اللہ کے سجدوں کے پابند بن جاؤ۔ اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اسی سجدے کو بچانے کے لیے امام حسین کربلا کے میدان میں آئے۔ میں پوچھتا ہوں، کربلا میں شربت تھا؟ کربلا میں کھچڑا تھا؟ کربلا میں دیگیں بنی تھی؟ کربلا میں کوئی نذرانہ دینے والا تھا؟ میدان کربلا میں کیا تھا؟ سب لٹا کر آئے تھے۔ یاد رکھنا، لوٹنا یزید کا کام ہے، لٹانا امام حسین کا کام ہے۔ ہم کائے کے حسینی، کس بات کے حسینی؟ آپ نعت شریف سنیں فجر تک، لیکن فجر کی نماز نہ پڑھیں۔ آپ ہر آس پاس کے 25 گاؤں کا جلسہ اٹینڈ کریں، آج فلاں گاؤں میں وہ آ رہے چلو ہم جائیں گے، آج فلاں گاؤں میں دستار بندی چلو جائیں گے، آج فلاں گاؤں میں ان سے چلو جائیں گے۔ آپ سال بھر یہ سب کچھ کرتے رہیں اور نماز کے پابند نہ بنے تو میں منبر پر موجود ہوں، علماء کی موجودگی میں ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا، اگر آپ نے نماز پنجگانہ کی پابندی نہیں کی، میرے نبی نے فرمایا قیامت میں سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا۔ اگر نماز صحیح ہے سب کچھ اللہ قبول کر لے گا، اور نماز صحیح نہیں ہے تو جو کچھ لے کر آیا ہے وہ سب اٹھا کر منہ پر مار دیا جائے گا۔ میرے امام نے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا، نماز عشاء کے بعد دینی محفل میں شرکت کی وجہ سے فجر کی نماز قضا ہونے کا اندیشہ ہے تو دینی جلسے میں مت جا، سو جا تاکہ فجر کی نماز تو ادا کر سکے۔ یہ میرے امام نے کہا، سو جا۔ آج ہمارے یہاں منقبت پڑھی جاتی ہے اعلیٰ حضرت کی، اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہی عوام چارج ہو جاتی ہے، عوام کے اندر ایک الگ ہی جذبہ پیدا ہو جاتا ہے اعلیٰ حضرت کے نام کو سن کر۔ لیکن اعلیٰ حضرت کے فرمان پر کتنے % لوگ عمل کر رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے نماز کی پابندی کے لیے نہیں کہا، اعلیٰ حضرت نے داڑھی رکھنے کے لیے نہیں کہا، اعلیٰ حضرت نے قرآن کی تلاوت کے لیے نہیں کہا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، دن رات اللہ کی نعمتیں کھانے کے بعد اللہ کا سجدہ کرنے کو یہ قوم تیار نہیں ہے، اور اس کے بعد کہتے حضرت مارے جا رہے ہیں، حضرت دیکھیے تنگ کیے جا رہے ہیں، حضرت دیکھیے ہم کو نوکری نہیں ملتی، حضرت دیکھیے ہم جہاں جاتے ہیں تعصب کی وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھ پاتے۔ میں کہتا ہوں پوری دنیا کے سامنے اپنا یہ شکوہ شکایت کرنا بند کر دے۔ جس دن سے قوم مسلم نے اپنے رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لی، رب کی بارگاہ میں پلٹ آیا اور رجوع کر لیا، میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں اور یہ بات ہمیشہ سے کہتا ہوں، اے ہندوستان کے مسلمانوں، جس دن تم نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی اور اپنے رب کی بارگاہ میں تم نے رجوع کر لیا، اللہ تمہیں اسی دن وہ عزت دوبارہ عطا کرے گا جو عزت اللہ نے سلطان الہند غریب نواز کو عطا فرمایا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنوں کی لاشوں کے سامنے سجدہ نہ چھوڑے،
امام حسین 3 دن کے بھوکے پیاسے رہ کر سجدہ نہ چھوڑے. امام حسین یقین تھا کہ 22,000 ننگی تلواریں میرے خون کی پیاسی، سجدے میں سر جھکا تو اٹھانے کا موقع نہیں ملے گا، پھر بھی سجدہ نہ چھوڑے. اور آج امام حسین کے نام پر جلسہ ہوتا ہے، آنے والے عشاء پڑھ کر نہیں آتے اور جانے کے بعد فجر کی نماز میں نظر نہیں آتے اور کہتے ہیں ہم حسینی لوگ ہیں، حسینی لوگ ہیں. کائے کے حسینی؟ محض تعزیے کے، رسم و رواج کے، زبانی جمع خرچ کے. ان کے نام پر کچھ کھانے پینے کو مل جائے، ان کے نام پر 100-200 چندہ دے دے، ان کے نام پر گاؤں میں ایک بڑا جلسہ کر، بس یہی. امام عالی مقام سے محبت ہے تو یاد رکھنا، حسین سے محبت زبانی جمع خرچ کا نام نہیں ہے. اپنے امام کے نقش قدم پر چلنا یہ امام کی محبت ہے، اپنے امام کی سیرت کو اپنانا یہ امام کی محبت ہے. امام حسین کا تقوی کیسا تھا، آپ کی شب بیداری کیسی تھی، آپ کی عبادت کا عالم کیسا تھا، آپ کے خوف خدا کا عالم کیسا تھا، آپ کے عشق رسول کا عالم کیا تھا، امام علی مقام کے سجدے کیسے تھے، امام علی مقام کی تلاوت کیسی تھی، امام علی مقام کا اخلاق کیسا تھا، امام علی مقام کا کردار کیسا تھا. ہمیں کچھ بھی نہیں پتا ہے، ہم محض رسم و رواج والے حسینی ہیں. حسین کے نام پر جمع ہو جاؤ، نعرہ لگا لو اور کچھ کھا پی کے گزر جاؤ، اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں لانا. اے میری قوم کے جوانوں، میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، ہر صبح اٹھ کر چہرے سے داڑھی منڈانا یہ حسین کا کام ہے کہ یزید کا کام ہے؟ کس کا کام ہے؟ آج مسلمانوں میں 80% آپ کو داڑھی منڈے ملیں گے کہ نہیں ملیں گے؟ پوچھو ان سے یزیدی ہو کہ حسینی، کہے گا حسینی ہے. حسینی حسینی ہو کر کام وہ کرتا ہے جو کام امام حسین کے دشمن نے کیا. امام حسین خوش ہوں گے؟ ہاں. آپ کے والد صاحب اگر آپ کو کہیں کہ فلاں آدمی کے ساتھ آئندہ کبھی نظر مت آنا، اب آپ اسی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہیں تو والد صاحب کو اچھا لگے گا؟ جی. ایک آدمی آپ کے ابا کو دن رات گالی دیتا ہے اور آپ کا اس سے یارانہ ہو گیا ہے، اس آدمی سے، ابا کو اچھا لگے گا؟ جی. ارے آپ کے چھوٹے بچے نے کوئی غلطی کی اور اس غلطی پر کسی نے اس کا کان مروڑ دیا یا تھپڑ مار دیا، فوراً آپ کے تیور بدل جاتے. آپ کہتے ہو اگرچہ میرے بچے نے غلطی کی، آپ نے ہاتھ کیسے اٹھایا مجھے بتانا تھا، آپ کو یہ حق کس نے دیا، آپ نے کیوں مارا میرے بچے کو؟ اگرچہ ماں باپ جانتے ہیں کہ میرا بچہ شرارتی ہے، بدماش، پھر بھی کہتے آپ کو کس نے اجازت دی مارنے کی؟ آپ مجھ سے شکایت کرتے میں مارتا، آپ نے کیسے مارا؟ آپ کو اولاد سے اتنا پیار، آپ کو ماں باپ سے اتنا پیار، لیکن امام حسین سے کتنا پیار. دعویٰ کرتے ہو حسین سے محبت کا اور کام وہ کرتے ہو جو امام حسین کا دشمن یزید پلید کرتا تھا. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میری 2 باتیں ذہن میں محفوظ کر لیجئے. آپ توجہ ہے نا آپ کی جو سن رہے ہیں کہ سبحان اللہ. میں نے کہا نا ایک ٹائم کے بعد میں آدمی انتظار کرتا ہے کہ اب کوئی اور آئے، اب کچھ اور ہو. یہی وجہ کہ تھوڑا اپنا پروگرام جو تھوڑا شارٹ ہونا چاہیے تاکہ سب کو پرائم ٹائم مل سکے اور سیکھنے والے بھی صحیح طور پر سیکھ سکیں. اب آپ منتظر ہیں سید صاحب کے، میں جانتا ہوں، اور اسی لیے بہت سے لوگ دائیں بائیں دیکھ رہے، کچھ لوگ سن رہے ہیں. میں 2 باتیں عرض کرتا ہوں، توجہ سے سنیے گا، اجازت ہے آپ کی؟ جو سننا چاہتے کہہ ذرا سبحان اللہ. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ہم میدان کربلا میں ہوتے تو یقیناً امام حسین کے لشکر کا حصہ بن جاتا، لیکن ہم میدان کربلا میں نہیں تھے، آج ہیں، لیکن منبر پر موجود ہوں، ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، ہم آج ہیں لیکن صحیح معنوں میں امام حسین کے عاشق بن کر، امام حسین کے غلام بن کر، امام حسین کے جانثار بن کر اگر اپنی زندگی کو گزارو گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر پوری زندگی اپنے امام کی سیرت کو اپنایا، نقش قدم کو اپنایا، ان کے طریقے کو اپنایا اور امام کے راستے پر چلتا رہا، یزید کے طریقے کے مطابق زندگی نہ گزاری، امام حسین کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا، تو نتیجہ یہ ہوگا ہم میدان کربلا میں امام حسین کے لشکر کا حصہ تو نہیں بن سکے، حسینی بن کر زندگی گزارو گے، اللہ میدان محشر میں ہمیں امام حسین کے قافلے کا حصہ ضرور بنا دے گا. تو قیامت میں
امام حسین کے قافلے کا حصہ بننا ہے تو امام کے نقش قدم پر چلے کہ انشاءاللہ. جب سید صاحب قریب آ جائیں تو آپ کھڑے ہو جائیں اور نعرہ بھی لگائیں. وقت بھی